بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل الزیارہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر ہمارے پانچویں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے جد حسین کی زیارت کرنے والوں کے لیے کون سا اجر رکھا ہے، کون سا ثواب رکھا ہے، تو امام فرماتے ہیں اسی زیارت کے حسرت کے اندر، اس زیارت کی تڑپ کے اندر لوگوں کی روح نکل جائے، لوگ مر جائیں گے اسی تمنا میں کہ کب مجھے امام حسین کی زیارت نصیب ہو۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے سوال کیا مولا سے کہ مولا آپ خود بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کون سا اجر رکھا ہے، کیسا ثواب رکھا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں عجیب ثواب ہے۔ امام فرماتے ہیں جو بھی کوئی میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال میں 1000 حج و عمرہ جو مقبول ہوئے ہوں اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، امام اور آگے بڑھے، فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بدر کے شہداء ہیں اور جو ان لوگوں کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے وہی اجر و ثواب میرے جد حسین کی زیارت کرنے والے کو بھی دیتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، امام اور آگے بڑھے، فرماتے ہیں جو میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال میں ایسا اجر عطا کرتا ہے جیسا کہ اس نے 1000 روزہ رکھا ہو، 1000 روزے رکھے ہوں اور 1000 سجدے کیے ہوں۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں، بس اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ بس اتنا نہیں عزیزان محترم، اور امام آگے بڑھے، فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی پورے سال اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو بھیج دیتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کم سے کم اس کی حفاظت یہ ہوگی کہ وہ شیطان مردود کے فندے سے بچ جائے گا۔ اب سوچے ذرا کہ کیسا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مولا حسین کو عطا کیا ہے۔ اور امام آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص یعنی کہ جو زائر حسین ہے اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تشییع جنازے کے لیے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ملائکہ کو بھیجتا ہے، اور وہ ملائکہ اس سے پہلے اس کی قبر تک پہنچتے ہیں اور اس کی قبر جو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے اس قبر کو بڑی کر دیتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب وہ مومن کو میرے جد حسین کے زوار کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو فشار قبر سے مکت کر دیتا ہے، اور آخر میں مولا فرماتے ہیں کہ اس کے قبر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایک دروازہ یا ایک کھڑکی کھول دیتا ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے، اور وہاں سے میرے جد کا جو زوار ہوگا، میرے جد کی زیارت کرنے والا جو ہوگا اس کی قبر میں جنت کی تازی تازی ہوا آئے گی۔ مگر جب ہم یہ پڑھتے ہیں، جب یہ سناتے ہیں
تو بات ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب کوئی صدقہ دو، جب کوئی خیرات کرو، تو اس کو خیرات نہیں کرنی ہے، اس کو صدقہ دینا نہیں ہے، مگر جو دے رہا ہے اسے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہاں امام حسین کی زیارت اور یہ اس کا ثواب جو ہے آپ نے، یہ بھائی میں نہیں دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے روزی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے توبہ اور استغفار دیتا ہے، یہ خدا کا خزانہ ہے، وہ دینا چاہتا ہے، ہم اور آپ کیوں اس میں بیچ میں پڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے، خزانہ اس کا ہے، پونجی اس کی ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ اور امام نے ہم تک یہ پہنچایا۔ ہم جب کربلا پہنچتے ہیں، ہم جب یہ سفر طے کرتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ میں کیسا منہ لے کر حسین کے پاس جاؤں؟ جو امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے، کیا میں نے وہ ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے شہادت دی، قربانی دی، وہ مقصد میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر اس انداز سے میں زیارت کرنے جاؤں اور وہاں سے واپس آنے سے پہلے میں امام سے وعدہ کروں مولا آج تک جو بھول ہو گئی وہ ہو گئی، مگر آج سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو راستہ آپ نے لیا تھا، جو راستہ آپ نے اپنے لیے چنا تھا، وہی راستے پہ میں آج سے چلوں گا۔ اس کو کہتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اس جذبے سے اگر کوئی زوار امام کی زیارت کرنے جائے گا تب اسے یہ امام باقر علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو جزا ہے، جو مرتبہ ہے، تب وہ نصیب ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔